الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ہمارے ہفتہ واری مجلس کا عنوان ختم نبوت چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے تفسیر قرآن کا صحیح معیار کیا ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں فلاں تفسیر صحیح ہے اور فلاں غلط۔ اس سلسلے میں 4 وجوہات ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ 5ویں درجے میں وہ تفسیر قابل عمل ہے جو ان ائمہ تفسیر نے تحریر فرمائی ہے، جن کی عمریں اسی میدان کی سیاحت سفر میں ختم ہو گئی، اور جنہوں نے تفسیر کے باب میں اصول سابقہ کو پیش نظر رکھ کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ و تابعین کو اپنا امام بنا لیا، اور اس باب میں جو کچھ کہا صحابہ و تابعین کے اقوال کی ترجمانی کی، اور اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں کہ یہ 5واں درجہ کوئی مستقل درجہ نہیں بلکہ تیسرے اور چوتھے درجے میں داخل ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین کے آثار بھی انہی تفاسیر سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی تفسیروں میں سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ماجہ، حاکم، ابو شیخ ابن حبان، ابن المنذر وغیرہ، اور کتب متداولہ میں سے ابن کثیر، در منصور وغیرہ بھی اس قسم کی تفسیریں ہیں، لیکن ان سب میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن جریر کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ہے: اجمع العلماء المعتبرون على انه لم يؤلف في التفسیر مثله۔ علماء معتبرین نے اس پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ فن تفسیر میں اس جیسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ یہ 5 اصول ہیں جو قرآن عزیز کی صحیح تفسیر کا معیار ہے۔ جو تفسیر ان اصول کے مطابق ہے وہ علماً قابل اعتماد ہے، اور جو اس معیار پر درست ثابت نہ ہو
وہ قرآن مجید کی تحریف اور زندقہ و الحاد ہے۔ اسی کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، جس کے متعلق حدیث میں ہے من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ جو شخص قرآن کی تفسیر میں اپنے رائے سے کلام کرے اور اتفاقاً تفسیر صحیح بھی کر دے تب بھی اس نے خطا کی۔ اور ایک حدیث میں ہے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر بغیر علم کے کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ وجہ ظاہر ہے کہ صحابہ و تابعین اور اسلاف متقدمین کی تفسیروں کے بعد ان کے خلاف کوئی قول ایجاد کرنا اور آیت کی مراد ان سب کے خلاف قرار دینا صاف یہ معنی رکھتا ہے العیاذ باللہ 1300 برس تک تمام امت نے قرآن کا مطلب غلط سمجھا۔ صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین اور پھر تمام ائمہ سلف صالحین میں سے کسی کو حق کی طرف ہدایت نہ ہوئی۔ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی مسلمان جو قرآن مجید کو خدا کی کتاب جانتا ہے قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مفسدہ عظما ہے، اسلام کی بیخ و بنیاد کو ہلا دینے والا ہے۔ بلکہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو کوئی منصف کافر بھی اس بےہودگی کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اول تو یہ کہ اس صورت میں قرآن مجید خدا تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی سمجھدار انسان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے عالم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور جب تمام عالم باوجود اپنی امکانی کوششوں کے صرف کر دینے کے 1300 برس تک اس کی مراد کو نہ پا سکا تو معاذ اللہ گمراہی پر گمراہی بڑھانے والی چیستان ہو گئی، کوئی قابل عمل کتاب نہ رہی۔ دوم اس صورت میں قرآن مجید کوئی قابل عمل اور قابل اعتماد کتاب نہیں رہتی، اور اس کتاب مبین سے واضح کرنے والی کتاب سے العیاذ باللہ امن اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ممکن ہے 1300 برس تک تمام امت کی عرق ریزی، سخت محنت اور جانکاہی اس کی صحیح مراد پر نہ پہنچا سکی، اور ان سب کے ناخن تدبیر حکمت اس گتھی کو، اس الجھن کو نہ سلجھا سکے، اور امت کے سب سے بڑے ارکان صحابہ و تابعین اس چستان کے حل کرنے سے عاجز رہ کر معاذ اللہ ہمیشہ گمراہی میں سے رہے، تو جو صاحب آج اس کے نئے معنی کو صحیح بتلاتے ہیں، کیا اس میں بھی احتمال نہیں وہ بھی پہلے معنی کی طرح آئندہ چل کر غلط ثابت ہو، جس کا ظہور آئندہ 1300 برس کے بعد ہو؟ ورنہ وہ بتلائے کہ ان کے پاس اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جو کچھ مراد سمجھتے ہیں وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ جس پر قرآن نازل ہوا اور ان کو اس کے پڑھانے اور بیان کرنے کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، پھر صحابہ کرام پر اس کی صحیح مراد ظاہر نہ ہو سکی، حالانکہ انہوں نے اسی کو حاصل کرنے اور پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اور خدمت میں عمر گزار دی، اور بیچاروں نے 8 اور 12 برس صرف ایک صورت کے پڑھنے اور سمجھنے میں صرف بھی کیے، پھر اسلاف امت میں سے ہر قرن اور ہر زمانے میں اس کے حل کرنے کے لیے ان حضرات نے زور لگائے جن کی ذکاوت اور تیزی طبع اور فہم خداداد کا کفار کو بھی طوعاً و کرہاً اعتراف کرنا پڑا ہے۔ لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے وہ سب اس کے صحیح معنی سمجھنے سے عاجز رہے، تو پھر یہ کتاب کیا اس قابل ہو سکتی ہے کہ کسی عقل مند کو اس کی طرف دعوت دی جائے یا کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو سکے؟ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ و تابعین
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یا ایک واسطے سے شاگرد ہیں، اور تعلیم قرآن جو آپ کی بعثت کا اعلیٰ مقصد ہے، اس کے قابل یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی قرآن کو صحیح نہ سمجھے تو لازم آتا ہے کہ قرآن مجید ایک غیر معمول کلام ہو جائے، کہ اب تک جو امت نے معنی سمجھے وہ آج غلط ثابت ہو جائے، پھر جو معنی آج قرار دیے گئے اس پر کیا اطمینان ہے کہ وہ بھی آئندہ غلط ثابت نہ ہوں گے؟ اور ان امور کے ہوتے ہوئے کیا کسی مسلمان کا منہ ہو سکتا ہے وہ کفار کو اس کتاب عزیز ایمان لانے اور اس کے اتباع کی دعوت دے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہر حیثیت علم و عمل سے اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ صحابہ ہی کی شان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، اولئک ابوہم قلوبا وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، صحابہ سب انسانوں سے زیادہ پاک دل والے اور سب سے گہرے علم والے ہیں۔ اور حدیث معروف خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بھی اس معنی کی شاہد ہے۔ پھر اس ذہن و ذکاوت کے ساتھ وہ قرآن کے ہم زبان اور اس کی آیات کے نزول کا رات دن آنکھ سے مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ پھر اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں 12 برس ایک ایک سورت پر صرف بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے مطالب کو خاص اس مبارک ذات سے سیکھتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، اور جس کے مبارک سینے کو علوم اولین و آخرین سے معمول کیا گیا، اور ان کو اسی کتاب عزیز کا معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور خود صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں سیکھے بلکہ اس کے معنی و مطالب اور علم و عمل سب چیزیں آپ سے ہی حاصل کیے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کے صحیح معنی ان سب حضرات سے مخفی رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے، چھپے رہے؟ اسی طرح تابعین رحمہم اللہ نے قرآن کریم صحابہ سے حاصل کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب اس کی صحیح مراد پر نہ پہنچیں؟ اور اگر یہ حضرات باوجود ان اوصاف و حالات کے اس کے صحیح مراد پر نہیں پہنچ سکتے تو دنیا میں کوئی انسان اس کی صحیح مراد پر نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید خود ارشاد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم و تبیین کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسا کہ پہلے چند آیات سے ثابت ہو چکا ہے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور معاذ اللہ قرآن اسی ابہام اور اخفاء کی تاریکی میں باقی رہا تو خدا کا یہ ارادہ پورا نہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کار منصبی کو پورا نہ کیا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو شخص آج کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے فریضہ رسالت میں خیانت کی اور پورا دین امت کو نہیں پہنچایا۔ خلاصہ کلام، آج جو شخص کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے اس کے لیے نہایت سہل اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ سلف صالحین، صحابہ و تابعین کی تفاسیر کو اپنا نمونہ بنا کر ان کی اختیار کردہ تفسیر کو قرآن کی مراد سمجھے، اور جو کوئی معنی جمہور صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کے خلاف سمجھ میں آئے ان کو اپنی غلط فہمی اور قصور علم کا نتیجہ سمجھے، اگرچہ اس کے گمان میں وہ معنی قرآن کا مدلول معلوم ہوتے ہو۔ غرض صحابہ و تابعین جو کہ اس کتاب کی علوم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ یا صرف ایک واسطے سے شاگرد ہیں، ان کے اقوال سے تجاوز کرنا اور ان سب اقوال کے علاوہ کوئی نئے معنی ایجاد کرنا قرآن کو ناقابل اعتماد اور ناقابل عمل چیز قرار دینا ہے۔ اس بارے میں امام الحدیث و تفسیر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں معتمد علیہ ہونے کی حیثیت سے نقل کی ہے۔ فإن الصحابة والتابعين والأئمة إن كان لهم في الآية تفسير وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، لأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله۔ اس لیے کہ اگر آیت میں صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کی کوئی تفسیر منقول ہے اور پھر کوئی شخص آئے جو اپنے معتقد علیہ مذہب کے لیے آیت کی تفسیر کسی نئے قول سے کرے اور یہ مذاہب صحابہ و تابعین میں سے نہ ہو، تو یہ شخص فرقہ معتزلہ اور دوسرے اہل بدعت کے فرقوں میں داخل ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، جو شخص مذاہب صحابہ و تابعین اور ان کی تفسیر سے عدول کر کے نافرمانی کر کے کوئی مخالف قول اختیار کرے تو اس تفسیر میں خطا کار بلکہ متبدع ہے، اس لیے کہ صحابہ و تابعین قرآن مجید کے معنی اور اس کی تفسیر کے زیادہ عالم ہیں، جیسا کہ وہ اس دین حق کے زیادہ عالم ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ آج قرآن مجید کی تفسیر اور تعین مراد کے لیے سب سے زیادہ اسہل اور اسلم طریق یہ ہے، اول سلف صالحین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور ائمہ تفسیرین کے اقوال اور تفاسیر پر نظر ڈالیں، اور جب کسی آیت کی تفسیر ان حضرات سے مل جائے تو اسی کو قرآن کی مراد سمجھ کر مطمئن ہو جائے۔ البتہ مزید اطمینان اور شرح صدر کے لیے اگر احادیث اور قرآن مجید کی دوسرے آیات سے اس تفسیر کے ماخذ کو بھی دریافت کریں اور معلوم کریں کہ صحابہ و تابعین نے آیت کی یہ تفسیر کہاں سے لی ہے، تو یہ بھی ایک مفید علم اور خداوند عالم کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ محض اپنی نارسا فہم سے اعتماد پر صحابہ و تابعین کے خلاف کسی مضمون کو قرآن کی مراد اور مدلول بنانا جائز نہیں، اور اگر کسی آیت کی تفسیر صحابہ و تابعین اور ائمہ مفسرین کی نقل سے نہ ملے تو خود احادیث میں غور کرے، اگر وہاں کچھ صراحت یا اشارے سے آیت کی مراد متعین ہو جائے تو اسی کو مراد سمجھی جائے، ورنہ پھر خود اس آیت کے اگلے پچھلے مضمون اور دوسرے آیات میں غور کر کے جو کچھ مراد سمجھ میں آئے اس پر اعتماد کیا جائے، اور اگر بالفرض ان میں بھی کسی صورت سے آیت کی تفسیر واضح نہ ہو، حالانکہ یہ تقریباً ناممکن ہے، تو پھر نفس لغت عرب اور قواعد نحو و صرف و معنی و بلاغت کے اعتبار اور سیاق و سباق کے دیکھنے سے جو معنی سمجھے جاتے ہو انہی کو اس کی تفسیر قرار دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی اس قسم کی آیات میں یہی طریق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الشعر دیوان العربی فَإِذَا أَخْفَى عَلَيْنَا حَرْفٌ مِّنَ الْقُرْآنِ الَّذِي أُنزِلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ رَجَعْنَا إِلَى دِيوَانِهَا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعر عرب کا دیوان ہے جس میں مہمات اور مشکلات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جب کوئی لفظ قرآن کا ہم پر مخفی ہو جاتا ہے تو ہم اس دیوان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اہل علم پر مخفی نہیں۔ آخر کے 3 صورتیں اور بالخصوص 34 صورت بالکل نادر اور قلیل ہیں، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بالکل موجود نہیں
تو شاید بھیجا نہ ہو، کیونکہ تقریباً تمام قرآن مجید کی تفسیر صحابہ و تابعین اور ائمہ متقدمین سے منقول اور کتابوں میں مدون ہے۔ محض احتمال کے طور پر آخر کے 3 درجات کا عرض کیا گیا ہے۔ غرض آج ہمارے لیے تفسیر قرآن کے بارے میں سیدھا راستہ اور سہل طریق اور سب سے زیادہ قابل اطمینان ذریعہ جس میں غلطی کا احتمال نہیں، وہ صرف یہی ہے کہ ہم صحابہ و تابعین اور ائمہ متقدمین کی تفسیروں پر اعتماد کریں، اور ان کے خلاف اگر کوئی معنی سمجھ میں آئے تو اس کا اپنا قصور فہم خیال کریں، کیونکہ تمام دنیا جمع ہو کر بھی اس بارے میں صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ علاوہ نقل صحیح کے عقل سلیم اور تجربہ اور عادت جاریہ کا بھی یہی مقتضا ہے کہ کلام کی مراد جس قدر کہ اس کا مخاطب یا مخاطب کا شاگرد سمجھ سکتا ہے، کتابوں میں لکھی لکھائی دیکھنے والا ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ بس اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے ایک شبہ اور اس کا ازالے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت اس مضمون کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔